الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام جناب قدر معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعۃ المبارک ماہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعے میں کا سفر میں تھا. رمضان مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات ہیں، روزے فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب مال ہیں، صاحب مال صاحب استطاعت پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. یہ انسان کا اللہ نے ایک ابتلاء اور انسان کی آزمائش ہے. جو ان فرائض کو ادا کر لیتا ہے اللہ کے یہاں وہ اس آزمائش اور اس امتحان میں کس نمبر پہ آتا ہے، پہلے نمبر پر، دوسرے پر، تیسرے پر، خدا نخواستہ بالکل ناکام، یہ اللہ کے لیے. یہ مرنے کے بعد جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا اس کو کہ میں کس نمبر پر. آج اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. کچھ باتیں اللہ نے رکھی ہیں جسے انسان اپنے دل پر، اپنے اعمال پر توجہ ڈال کر اتنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ فرائض کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. رمضان المبارک کے روزوں کا اللہ نے جو فائدہ ذکر کیا وہ فرمایا لعلکم تتقون. کبھی ایک اندازہ لگانا کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، تراویح پڑھی، رمضان پر اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مشغول رہا، آیا کہ عبادات سے میرے دل میں گناہوں کی نفرت بڑھی، نیکی کی طرف میرا دل مائل ہوا ہے، اور گناہ سے دل متنفر ہوا اور نیکی کی طرف دل مائل ہوا ہے. یہ انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے کس کا فائدہ ہوا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر آپ قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابہ کے اندر تھے، یا پھر بعد کے لوگوں کے علامہ راضی، علامہ رومی اتنا نہ سمجھ سکے تو کم سے کم علامہ اقبال اتنا سمجھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل ہے نہ تیرا مسلمان نہ میرا مسلمان، تو بھی نمازی میں بھی نمازی.
اگر دل میں وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، دل ہے نہ تیرا مسلمان نہ میرا مسلمان، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ جس جگہ میں فرمایا جب میں سر کا سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، دل تو ہے تیرا صنم آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز۔ دل میں وہی صنم کو اصلیت مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں اور پھر انسان اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو۔ یہ تو اردو کے وہ شعر جو علامہ رومی کا بھی سنا دیتا ہوں، وہ فارسی کا ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں بطواف کعبہ رفتم بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادم، بیروچی کردی درون خانہ آئی۔ تو میں بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا تو حرم کے رضاکاروں نے دروازے سے بھگا دیا، کہا کہ باہر کیا کرتے ہو جو اندر آ رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو قرآن پاک ہمیں اس پر توجہ دلاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ حج کے بارے میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب حج کا احرام باندھا ہے اب کوئی گناہ کی بات نہیں، اب غصہ آئے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ روزوں کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا خود میں اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ ہے زکوٰۃ ہے، اس سے ان کا مال بھی صاف ہوگا، ان کا دل بھی صاف ہوگا، دل سے دنیا کی محبت نکلے، دنیا کی محبت نہیں نکلی دل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عبادات میں اس کے فوائد ہیں اس کے حصول میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے انہا تذکرہ، کہ قرآن پاک تذکرہ ہے، بھولی ہوئی چیز یاد دلاتا ہے۔ جو چیزیں انسان بھول گیا ہے ان بھولی ہوئی باتوں کو انسان کو قرآن پاک یاد دلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو قرآن یاد دلاتا ہے کہ تم تھے کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آج اپنے آپ کو بڑا فن خواب سمجھتا ہے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھے غور کرے کہ میں تھا کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان تنہائی میں بیٹھے غور کرے کیا تھا، کہ گندا پانی کا قطرہ تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، چنی ہوئی مٹی، سلالہ کہتے ہیں چنی، مطلب کیا ہے، پہلے مٹی سے پھر غذا میں چینج ہوتا ہے، پھر وہ غذا جب معدے میں جاتی ہے پھر یہ غذا وہی معدے میں اس کا ایک حصہ بلند بنتا ہے، ایک حصہ غلازہ بنتا ہے، ایک حصہ واٹر پانی بنتا ہے، پانی بنتا ہے۔ ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر فرمایا کہ اس پانی کی بوند کو ہم نے اس کے باپ کی پشت میں اس کو محفوظ کر دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر یہی پانی کی بوند ماں کے رحم میں جا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو جمع و خون بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ جمع میں خون پر سے ہم اس کو گوشت کے اندر چینج کرتے ہیں،
پھر اس گوشت کا بعد حصہ ہم ہڈی کے اندر تبدیل کرتے ہیں اور اس ہڈی پر پھر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اللہ اس کو اتنی خوبصورت چیز بناتا ہے. یہ انسان کے قرآن جس کی بھولی ہوئی داستان جس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی تو فرمایا ان ہذہ تذکرہ، یہ انسان کو بھولی ہوئی چیز یاد دلاتا ہے. اپنے اوپر انسان کو پھر قرآن بتاتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پروسیس کے بعد اتنی خوبصورت شکل میں تمہیں تبدیل کیا، پھر تمہارا انجام ایک میت کی شکل میں ہوگا، ایک لاش کی شکل میں ہوگا، اور پھر تم دوبارہ مٹی کی طرف جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ان ہذہ تذکرہ. انسان کا انجام بیان کرنے کے بعد، انسان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد قرآن پاک انسان کو کیا چیز یاد دلاتا ہے؟ انسان بھولا ہوا ہے اپنے خالق کو. اور انسان عناصر اربع 4 چیزیں، مٹی، ہوا، آگ، پانی، یہ عناصر اربع ہے. ان پر انسان محنت کر رہا ہے. یہ سائنس انہی چیزوں پر محنت کا نام ہے. 4 چیزوں کی ترکیب اور ترتیب سے بہت سی چیزیں بناتا ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتا کہ ان 4 چیزوں کو کس نے پیدا کیا. اس کا خالق کون؟ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ آگ کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کو کس نے پیدا کیا؟ قرآن اس طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے، اور توجہ میں قرآن نے پھر اہل عقل کو بھی مخاطب کیا ہے اور اہل دل کو بھی مخاطب کیا ہے. اہل دل کی کیفیت بھی بیان کی اور اہل عقل کو بھی مخاطب کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، گردش لیل و نہار میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی کشتیاں. پہلے کشتیاں تھیں، اب تو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. پہلے ان کشتیوں میں تھوڑا بہت سامان ہر بندے کا، کوئی بوری کوئی بستر. اب تو منو ٹنوں وزن اٹھا کر وہ کشتیاں پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی رواں دواں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز. وما انزلنا من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی جو زمین کو سیراب کرتا ہے اور پھر زمین سے انسان کی مختلف قسم کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. وما بث فیہا من دابہ، اور پھر زمین پہ دوڑنے والے، چلنے والے، رینگنے والے جانور. تصریف الریاح، کبھی سرسر اور کبھی صبا بن کے فضا میں بلند ہونے والی ہوائیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے اسپیس میں بلند بادل. لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے وہ اس پر غور کریں، اس سے وہ اللہ کو پہچانیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں اللہ سمجھاتا ہے. یہاں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اتنی عربی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. لآیات لقوم یعقلون، یعقل عقل سے، عقل والوں کے. اور یہی
چیزیں آگے چل کے بیان کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کون ہے؟ قرآن کا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کسی بھی حال میں اللہ کو نہیں بھولتے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے. یہ انسان کی اکثر عادت ہی ہوتی ہے، یا تو کھڑا ہوتا یا بیٹھا ہوتا ہے. نماز میں بھی قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سجدہ ہمارا ہوا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. عام حالت بھی ہے تو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، ہر حالت میں اسے اپنا خالق یاد رہے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر اللہ کی کائنات میں جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ان کا غور و فکر ہوتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر، اور اس کے وزیر مشیر سب اس کے ارد بیٹھے ہوئے تھے. ایک مکھی بادشاہ کے ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے اس طرح اڑائی. تھوڑی دیر بعد آ کے پریشانی کر گئی. پھر اس نے ایسا کیا، گئی، پھر آئی، ذرا کان پہ بیٹھ گئے. بات مکھیاں ایسے آپ نے دیکھا وہ بہت تنگ کرتی. گاڑی میں پوچھا آپ ان کو نکالنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر چھوٹ جاتی. اس محفل میں جہاں بادشاہ جو مصاحبین تھے، ایک اللہ والا بھی بیٹھا ہوا تھا. ایسے جب مسئلہ ہوتا تو گاڑی والے کو دیکھ کے مسئلہ یاد آتا تھا. تو بادشاہ اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ اگر اللہ پاک اس کائنات میں مکھی کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات میں کیا کمی ہوتی؟ اس اللہ والے نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو جواب دوں. جی ہاں بالکل آپ جواب دیں. کہ لگا مکھی اللہ نے پیدا کی تاکہ تمہارے جیسے متکبرین کو احساس ہو جائے کہ ہم بھلے بادشاہ ہوں، طاقتور ہوں، لیکن اللہ کی ایک مکھی کے سامنے بھی بے بس ہے. مکھی پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. جو امریکہ میں ہے تقریب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی باتیں چل رہی تھی کہ ہوا نے ان کا پیغام پہنچایا اور دریائے نیل کو انہوں نے خط لکھا. دریائے نیل نے ان کے خط کی تابع داری کی. ایک جوان کہنے لگا کہ ان کا کہنا تو ہوائیں مانتی تھی، دریا مانتے تھے، ہمارا کہنا تو ہماری بیوی بھی مانتی. ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے. میں نے کہا ان کے مسلمان ہونے میں ہمارے مسلمان ہونے میں فرق ہے. وہ مسلمان تھے، وہ دین اور اسلام کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ اسلام چپک گیا، ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کے ساتھ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے گھر میں، تو لوگ بیمار کرسی کے لیے آئے تو دیوار کی طرف منہ کر کے گھوٹ گھوٹ کے رو رہے تھے. آنے والوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ کو تو رحمت للعالمین نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار. فرمانے لگے بس مجھے فکر یہ کہ میں اسے مرنا نہیں چاہتا تھا، گھر کے بستر پر عورتوں کی طرح نہیں مرنا چاہتا. میں میدان کارزار میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا
نے اپنے آپ کو اس میدان میں جھونک دیا، موت میرے قریب سے آ کر کنارہ کر دے گی۔ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی، دو لاشوں کے قریب گئے، ایک لاش ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی تھی، دوسری لاش ابو جہل کے پوتے اکرمہ کے بیٹے عمر بن اکرمہ کی تھی۔ ایک لاش کا سر اپنے ایک رام پہ رکھا، بیٹھ گئے، دوسری لاش کا سر دوسری رام پہ رکھا اور ان کی مٹی ہٹا رہے تھے کہ ابو جہل کے بیٹوں، جس انجام کو خالد ترس گیا تم نے بڑی آسانی سے پا لیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام اور دین کے ساتھ لگے رہے تھے، اور آج دین ہمارے ساتھ چھوٹا ہوا، پوری کوشش ہوتی ہے دور سے میں انگریز لڑوں، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے تھے کہ ہم دور سے رحمت للعالمین کے غلام نظر آئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس اللہ والے نے اسے کہا کہ یہ جو مکھی اللہ نے پیدا کی ہے اس لیے تاکہ تم احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تمہیں بھی احساس کمتری رہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں بیان کیا کہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ اس کائنات کی ہر چیز آپ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیدا کی ہے، کوئی بغیر فائدے کے اپنے کوئی چیز دیتا نہیں۔ بس ہماری تو ایک دعا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آج ہم اپنے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہماری سلیکٹ ہو گئی، ہماری بےزتی ہو گئی، لیکن قرآن کے قائل ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، رسوا وہ شخص ہوگا جو جہنم میں چلا جائے، جہنم میں جائے گا وہ رسوا، جہنم سے بچ جائے گا۔ دنیا کی رسوائی کو رسوائی نہیں کہلاتی، اگر دنیا کی رسوائی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ اپنی باتوں کو سمجھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔